شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب اس نے ایک دن ایسا کیا کہ اپنے بچے کا رشتہ دریائے دجلہ کے اس پار سے طے کر دیا۔ اب تاریخ مقرر کر دی، وقت آ گیا۔ وقت آنے کے بعد میں اس بوڑھی عورت کا بیٹا دریائے دجلہ کے پار کشتی کے ذریعے بارات کو لے گیا۔ اب بارات دریائے دجلہ کے اس پار پہنچ گئی۔ بوڑھی عورت اسی پار ہے، اپنے بیٹے کی آنے والی بارات کا انتظار کر رہی ہے۔ بیٹا دریائے دجلہ کے پار پہنچ گیا ہے۔ تاریخ نے پکار کر کے کہا، مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ تم کتنی بڑی طاقت کے ممالک ہو۔ جب دریائے دجلہ کے اس پار بارات پہنچ گئی، اب پہنچنے کے بعد میں نکاح ہو گیا، بارات رخصت ہو گئی، اب کشتی میں پھر سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد میں دریائے دجلہ میں پھر کشتی آئی۔ اب دلہن بڑھ گئی، اب باراتی بڑی خوشی کے ساتھ میں اور دولہا اور تمام لوگ دریائے دجلہ کے اسی پار آ رہے ہیں، خوشی کا عالم ہے۔ وہیں پر اس جوان کی ماں بھی دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر کے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے آنے والے بیٹے کی بارات کو دیکھ رہی تھی اور بہت زیادہ خوش تھی۔ اسی دوران دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بھبر اٹھتی ہے۔ تاریخ نے کہا کہ بھبر اٹھی اور کشتی اس میں لہرانے لگی۔ کچھ دیر جگمگانے کے بعد میں دریائے دجلہ میں کشتی ڈوب گئی ہے۔ تاریخ نے پھر پکار کر کے کہا، کشتی ڈوب گئی، اکلوتا بیٹا اور تمام باراتی دریائے دجلہ میں غرق ہو گئے۔ تاریخ نے کہا، وہ کہاں گئے؟ سب مر گئے، اب کوئی نہ بچا۔ کئی سال گزر گئے، بوڑھی عورت کا اکلوتا بیٹا یہ دنیا سے جا چکا ہے۔ جب بوڑھی عورت رات کا وقت آتا ہے تب اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی ہے، آخر ماں ہے، اپنے بیٹے کو کیسے بھول جائے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ دیکھو ماں کی محبت کا عالم، پوری رات اپنے بیٹے کی یاد میں روتی رہتی ہے۔ صبح جب نمودار ہوتی ہے تب ماں اپنے بستر سے اٹھتی ہے، فجر کی نماز پڑھتی ہے، ناشتہ نہیں کرتی ہے، پھر وہیں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے جس جگہ پر کہ اپنے بیٹے کی کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، کچھ آنسو بہا لیتی ہے، اور آنسو بہانے کے بعد میں پھر وہ ماں اپنے گھر پر پلٹ کر کے واپس آ جاتی ہے۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں مسلمانوں، 2 دن کا، 2 مہینے کا نہیں، 2-4 سال کا نہیں، تقریباً 12 سال ہو گئے جب اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ماں اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اسی جگہ پر جا کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد میں اسی جگہ کو دیکھ لیتی ہے جہاں پر اس کے بیٹے کی کشتی دریائے دجلہ میں غرق ہوئی تھی، اور اپنے دل کو تسلی دے لیتی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، 12 سال گزر چکے ہیں، اپنے گھر سے روتی بھی نکلی ہے بوڑھی عورت، اپنے بچے کو یاد کر رہی ہے بوڑھی عورت، اور دریائے دجلہ کے کنارے پر جا کر کے بیٹھ کر کے جو زارو قطار رو رہی ہے۔ اسی دوران دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آنے کے بعد میں پوچھا، اے بوڑھی ماں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تو دریائے دجلہ کے پاس بیٹھی ہوئی عورت کہتی ہے، اے بیٹا تجھے معلوم ہے کہ تیری ہی طرح میرا بھی اکلوتا بیٹا تھا، ایسا ہی حسین و جمیل تھا وہ میرا بیٹا جو دریائے دجلہ کے اس پار بارات لے کر کے گیا تھا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو میرے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے اسی دریا میں میرے بیٹے کی کشتی غرق ہو گئی۔ ہائے افسوس، میرا اکلوتا بیٹا تھا، اور آخر میں ماں ہوں، جب میرے دل کو تسلی نہیں ملتی ہے تب اپنے گھر سے نکل کر کے آ کر کے اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اس جگہ کو دیکھ لیتی ہوں جہاں پر میرے بچے کی کشتی غرق ہوئی تھی۔ میرا بیٹا غرق تو ہو گیا، میرا بیٹا ڈوب گیا، تیرے ہی طرح میرا لاڈلا تھا۔ ماں کو جب تسلی نہیں ہوتی ہے تو 2 آنسو بہا لیتی ہے، یہاں پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ 12 برس گزر چکے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کو کیا پتا تھا آج قسمت بدلنے والی ہے؟ اس بوڑھی کو کیا پتا تھا یہ ولیوں کے سردار ہیں؟ اسے کیا پتا تھا انہی کا قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے؟ اس کو کیا پتا تھا آج کرشمہ ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم وہیں پر کھڑے ہیں۔ کہا اے بوڑھی عورت مت رو، گھبراؤ نہ، آگے بڑھ کر کے حضور غوث اعظم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور کہا یا ایھا الناس اخرجوا من البحر، اے سمندر میں ڈوبنے والوں باہر نکلو۔ تاریخ گواہ ہے کہ غوث اعظم کے ایک اشارے پر دریائے دجلہ میں 12 سال پہلے ڈوبی کشتی غوث اعظم کے اشارے پر باہر نکلتی نظر آ رہی ہے۔ شاعر نے پکار کر کے کہا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھوٹی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا؟